بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فاروق صادق ہے اور آج کل ہم ارطغرل سیریز کی ہسٹوریکل یا تاریخی اہمیت کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ جب ہم ارطغرل یا کورولس عثمان دیکھتے ہیں تو اس میں ایک کردار نمایاں طور پہ نظر آتا ہے، وہ بامسی بے ہے۔ اب یہ کردار اتنا خوبصورت اور اتنا شاندار اور اتنا سادہ اور اتنا جذباتی ہے کہ ہر شخص اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو دو تین کردار جو کہ ارطغرل غازی اور عثمان کے اندر قائم رہے اور جنہوں نے بہت شہرت پائی، ان میں سے ایک بامسی بے کا کردار ہے۔ بامسی بے ایک شجاع دلیر آدمی ہے جو کہ 2 تلواروں سے لڑتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے سردار کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے آگے ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک جذباتی آدمی ہے اور اکثر وہ جذبات میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بعض معاملات الجھ جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا بامسی بے کوئی کردار تھا، کوئی تاریخی کردار ہے، یا کوئی ایسا شخص تاریخ میں گزرا ہے جس کو ہم بامسی بے کہہ سکیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ بامسی بے ایک تخیلاتی کردار ہے اور وہ بھی محمد بزدیک کا بنایا ہوا کردار نہیں ہے، بلکہ ان کی ایک مشہور داستان ہے دادا کرکوت، جو کہ وہ غوث ترکوں کی کہانیاں بیان کرتا ہے۔ ان کے جو لیجنڈ ہیں، جو ان کی مشہور شخصیات ہیں، وہ کیسے وہ اقتدار میں آئی، ان کی جد و جہد کیا تھی، ترکوں کا لائف سٹائل کیا تھا، وہ رہتے کیسے تھے، ان کی گیمیں کیسے تھیں، ان کے رسوم اور رواج کیسے تھے، یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کتاب کے مطابق بے بور جو تھا وہ والد تھا بامسی بیرک کا۔ اب ہوا یہ کہ ایک دفعہ سارے سردار اکٹھے ہوئے تو ہر سردار کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، جبکہ بے بور جو ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو وہ رو پڑا۔ تو اس کے اوپر تمام اغوث سردار جو ہیں انہوں نے مل کے دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے بے بور کو بیٹا عطا کیا۔ ترکوں کی روایت یہ تھی کہ اس کے مطابق، اس دیدے کرکوت کے مطابق، اس داستان کے مطابق، کہ اس وقت تک کسی بچے کا نام نہیں رکھا جاتا تھا جب تک کہ وہ کسی کافر کا سر نہ اڑا دے، خون نہ بہائے۔ تو جوانی تک بامسی جو ہے وہ بے نام رہا۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ تاجر جو ہیں وہ قسطنطنیہ یعنی کانسٹینٹینوپل گئے، اور جب وہ واپسی پہ آ رہے تھے تو ان کے اوپر ڈاکوں نے حملہ کر دیا، کافروں نے حملہ کر دیا اور بامسی بے نے ان سب کو مار ڈالا۔ تو وہ جب دربار میں پہنچے تو بامسی بے نے ان کو نہ بتایا، وہ سب اس کی تعریف کرنے لگے۔ تو بے بور کو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے نے کفار کا خون بہایا ہے، تو اس نے اس کا نام بامسی بیرک رکھ دیا۔ اب یہ وہ لیجنڈ ہے جس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح ایک داستان امیر حمزہ ہے، اس کے اندر ہم افراسیاب کا کردار دیکھتے ہیں، عمر و عیار کا کتاب دیکھتے ہیں، طلسم ہوش ربا جو ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، طلسم ہوش ربا کے اندر یہ سارے کردار ہمیں ملتے ہیں، لیکن کیا یہ کردار حقیقی ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ نہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی جو ہے وہ دیدے کرکوت ہے کہ جس کے مصنف کا نہیں پتہ، جو کہ 16ویں صدی میں لکھی گئی، جو کہ پرانی ترکی زبان کے اندر لکھی گئی۔ اب یہی کردار جو ہے محمد بزدیک نے ارطغرل غازی میں اختیار کیا، اس کو لے کے آئے اور اس کو کیا خوبصورت اس کی پکچرائزیشن کرائی، اور وہ ایک اس پوری کہانی کا ایک شاندار کردار ہے۔ اور اسی طرح یہ کردار اگلے سلسلے کے اندر یعنی کہ کورولس عثمان کے اندر بھی چلتا رہتا ہے اور آخر کار وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہنے کی بات یہ ہے کہ بامسی بے ایک تخیلاتی کردار ہے، کوئی تاریخی کردار نہیں ہے۔ اس نام کا شخص جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ ہاں البتہ یہ بات حقیقت ہے کہ ایک قبر ایرینیلی گاؤں میں پائی جاتی ہے جس کے اوپر بامسی بے کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے اوپر محققین یا مورخین جو ہیں، جو تاریخ سے علم رکھتے ہیں، جو شغف رکھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ کسی اور شخص کی
قبر ہے جو اسی نام کا کوئی اور شخص ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ بے بور والا پامسی بے نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دید کرکوت کی یہ کتاب جو ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ترکوں کی کھیلیں کون سی ہوتی تھیں۔ تیر اندازی ہوتی تھی، پولو ہوتا تھا، جیولن تھرو ہوتا تھا، کشتی ہوتی تھی، اس طرح کی بہت ساری کھیلیں جو تھیں وہ ترک کھیلتے تھے۔ ان کے مرد و خواتین دونوں ان کھیلوں میں حصہ لیتے تھے اور وہ سارے کے سارے فٹ تھے۔ تو اس کتاب کو یونیسکو نے اپنی ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کیا اور اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کتاب یعنی دید کرکوت اہمیت اجاگر کرنے کے لیے آذربائیجان کی حکومت نے سکہ بھی جاری کیا۔ تو یہ سارے حالات ہیں۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ بامسی بے اگر آرٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت خوبصورت کردار ہے۔ ڈرامہ اور فنون لطیفہ کے حساب سے دیکھا جائے تو یقیناً ون آف دا بیسٹ کریکٹر آف دا ڈرامہ ہے، لیکن جب ہم تاریخ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بامسی بے ایک تخیلاتی کردار ہے، ایک ایسا کردار ہے کہ جس کو تخلیق کیا گیا، جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو تمام میرے دوست جنہیں بامسی بے کے کردار سے محبت ہے، آپ ڈرامے والے بامسی بے سے محبت کرتے رہیے، لیکن تاریخی طور پر بامسی بے کا وجود نہیں ہے۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹس کے اندر آپ بتائیے کہ آپ کس کریکٹر کے بارے میں، ایونٹ کے بارے میں، کسی واقعہ کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اس کے اوپر آپ کی پسند کے مطابق ویڈیو بنا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔